الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں اور گھروں میں کئی طرح کی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، جس کو ہر دن ہم دیکھتے ہیں. ان برائیوں کو دیکھ کر ہر کوئی شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ برائیاں ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھروں سے دور ہو جائے. انہی برائیوں میں سے ایک برائی والدین کی نافرمانی کرنا ہے. آج یہ ہمارے خاندانوں میں اور گھروں میں یہ بہت ہی تیزی سے عام ہو رہی ہے، والدین کی نافرمانی کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا. سورہ بنی اسرائیل یہ 15واں پارہ 2ویں رکوع کی پہلی آیت ہے. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فرمایا کہ اے بندوں، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. رب نے فرمایا جب تمہارے والدین میں جب کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، ان کے ساتھ احترام سے پیش آؤ اور انہیں جھڑکیاں مت دیا کرو. خالق کائنات نے کلام پاک میں اس کا ذکر فرمایا. اس آیت کریمہ میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت میں سب سے پہلے والدین اپنی عبادت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اے بندوں تم اللہ کی عبادت کرو. رب نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اور اپنی عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم ہمیں دیا وہ والدین کی فرما برداری کا حکم عطا فرمایا. اپنی عبادت کے بعد، نماز روزے کے بعد رب نے سب سے پہلے اپنے بندوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، والدین کی خدمت کرنے کا حکم فرمایا اور ان کے ساتھ بے ادبی سے پیش نہیں آنے کا حکم فرمایا. یہ خالق کائنات نے ایک مقام پر نہیں فرمایا، قرآن پاک میں رب نے کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے. ایک حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے درمیان ایک دن تشریف فرما تھے. حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ذلیل ہو جائے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص ذلیل ہو جائے؟ آپ کس شخص کے متعلق یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کرے وہ ذلیل ہو جائے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بد دعا کی ہے اس نوجوان اولاد کے تعلق سے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کر کے وہ شخص
خود کو ذلیل کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی خود کو ذلیل کر رہا ہے، قیامت کے دن بھی خود کو ذلیل کر رہا ہے، آخرت میں بھی وہ خود ذلیل ہوتا رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خاص طور پر جب تم اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں وہ پہنچ جائے تو اس وقت میں بہت خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اس لیے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کی عمر جتنی بڑھتی ہے جسم کمزور ہوتا جاتا ہے، اور جسم کے ساتھ ساتھ ذہن کمزور ہوتا جاتا ہے، وہ باتوں کو زیادہ یاد نہیں رکھتا۔ وہ بندہ جس کی عمر بڑھتی جاتی ہے وہ ایک ہی بات کو کئی مرتبہ وہ دہراتے چلا جاتا ہے۔ مولانا روم اپنی کتاب مثنوی شریف میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا جس کی عمر بہت ہی چھوٹی سی ہے، وہ اپنے والد سے ایک پرندے کو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ اے میرے والد، یہ دیوار پر جو بیٹھا ہوا پرندہ ہے یہ کون سا پرندہ ہے؟ والد کہتے ہیں کہ بیٹا اس پرندے کا نام کوا ہے۔ وہ لڑکا دوبارہ پھر پوچھتا ہے کہ اے میرے والد، کیا یہی کوا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہاں، اس پرندے کا نام کوا ہے۔ وہ پھر دوبارہ سے وہ لڑکا اپنے والد سے تیسری مرتبہ سوال کرتا ہے، والد تیسری مرتبہ پھر جواب دیتے ہیں۔ وہ بار بار ایک ہی سوال کرتا جاتا ہے کہ بتائیے یہ پرندہ کون سا ہے، اس پرندے کا نام کیا ہے؟ والد نے جو اس لڑکے نے سوال کیا اس سوال کو والد ایک کاغذ پر لکھتے چلے گئے، تو دیکھا جب اس لڑکے کے سوال ختم ہو گئے تو اس پرچے پر جو والد نے لکھا تھا کہ اس نے کتنی مرتبہ سوال کیا، تو وہ 100 مرتبہ اس لڑکے نے سوال کیا تھا۔ 100 مرتبہ اس لڑکے نے اپنے والد سے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو دیوار پر بیٹھا ہوا ہے یہ اس پرندے کا نام کیا ہے، کیا یہ کوا ہے؟ ایک ہی سوال بار بار وہ لڑکا اپنے والد کو پوچھتا جا رہا تھا، اور ہر مرتبہ والد محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ وہ جواب ارشاد فرماتے جا رہے تھے۔ اور جیسے ہی اس لڑکے کی عمر بڑھتی گئی اور بچپن ختم ہوا اور یہ جوانی کو آیا، اور اس کے وہی والد جب وہ بڑھاپے کو آ گئے اور بڑھاپے میں والد نے ایک مرتبہ وہی پرندہ دیکھا، اپنے ذہن کی کمزوری کی وجہ سے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ جو دیوار پر بیٹھا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ اے ابا حضور اس کا نام کوا ہے۔ والد نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ بیٹے کیا اسی پرندے کا نام کوا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ہاں اسی پرندے کا نام کوا ہے۔ والد نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ بیٹے یہ پرندہ کون سا ہے؟ اب وہ بیٹا جلال میں آ گیا، وہ اپنے والد پر برہم ہو کر غصے میں کہنے لگا آپ کو کتنی مرتبہ بتاؤں، کتنی مرتبہ کہوں کہ اسی کا نام کوا ہے؟ تو والد نے اپنے جیب سے اس کاغذ کو نکالا، کہا کہ بیٹا یاد کر کہ جب تیرے بچپنے کا دور تھا تو نے 100 مرتبہ مجھ سے ایک ہی سوال کیا، میں نے محبت سے اس کا جواب دیا، اب صرف 2 مرتبہ ہوا تھا میرے سوال کر کے، تیسری مرتبہ تجھے برداشت نہیں ہوا اور تو مجھے جھڑکیاں دینے لگا اور تو مجھ پر غضبناک ہو گیا اور تو مجھ پر جلال میں آ گیا کہ بیٹے میں نے تیرے بچپن کو کیسے سنبھالا ہوگا، میں نے بچپن میں تیری باتوں کو کیسے برداشت کیا ہوگا، میں نے کتنی محبت سے اور کتنی نرمی سے تجھ کو جواب دیا تھا، اب تیری باری تھی، تو نے 2 ہی مرتبہ میں بیزار ہو گیا اور 2 ہی مرتبہ میں تو مجھ پر غصے میں آ گیا۔ تب اس نوجوان کو احساس ہوا کہ والدین نے اس کے لیے کتنی قربانیوں کو بچپن میں دیا ہوا تھا، اس کے لیے کتنی محنتیں کی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کلام پاک میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم کبھی رب نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، پھر 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، پھر سورہ لقمان 21ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کلام پاک میں جگہ جگہ پر اپنے بندوں سے فرمایا کہ اے بندو میں نے تمہیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو ناقدری نہ کرنا، اس نعمت کو نظر انداز نہ کرنا، اس نعمت کو تکلیف نہ پہنچانا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت دنیا میں ماں باپ ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن اس دنیا میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا ترحمهما وقل لهما قولا كريما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں اور اسی رکوع میں آگے بندوں سے ارشاد فرمایا کہ اے بندوں، تم اپنی زندگیوں کو دیکھو اور تم یاد کرو جب تمہیں ہوش نہیں تھا، اور جب تمہیں ہوش نہیں تھا اور تمہارا بچپن تھا، تمہیں بھوک لگتی تھی، تمہاری بھوک پر تمہارے والدین لا کر تمہیں کھلا دیا کرتے تھے، تمہیں پیاس لگتی تھی، تمہاری پیاس لگنے پر والدین اپنی پیاس کو قربان کر کے تمہیں لا کر پہلے پانی پلا دیا کرتے تھے، جب رات میں تم جاگ جاتے والدین اپنی نیند کو قربان کر کے تمہیں پہلے سلایا کرتے تھے، اور جب تمہیں سردی لگتی سردی کے وقت میں وہ تمہیں پہلے چادر اڑاتے تھے، خود اپنے اوڑھنے کا خیال نہیں کرتے تھے، جب تمہیں گرمی لگا کرتی تھی وہ اس وقت میں سب سے پہلے تمہیں اس گرمی سے تمہاری حفاظت کرتے تھے، اپنی گرمی سے حفاظت کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ رب نے فرمایا جب بچپن میں والدین کے تم پر اتنے احسانات ہو گئے، جیسے ہی وہ بڑھاپے کو آ جائے، اب رب نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح سے بچپن میں انہوں نے تم پر رحم کیا، اب بڑھاپے میں تمہاری باری ہے کہ جب وہ بھوکے ہو جائیں تم لے جا کر انہیں کھلاؤ، جب وہ بڑھاپے میں پیاسے ہو جائیں تب لے جا کر تم انہیں پانی پلاؤ، جب بڑھاپے میں انہیں سردی لگے لے جا کر چادر ان کے جسم پر ڈالو، جب بڑھاپے میں ان کو گرمی لگے پہلے انہیں گرمی سے حفاظت کرنے کا انتظام کیا کرو، جب انہیں بیمار ہو جائے تو جس طرح بچپن میں تمہاری بیماری پر وہ اپنی راتوں کی نیند قربان کر دیا کرتے تھے، اب تمہاری باری ہے تم اپنی راتوں کی نیندیں قربان کر کے ان کا علاج کیا کرو، ان کے راتوں میں آرام کا خیال کیا کرو۔ جب بچپن میں تم طہارت یا بیت الخلا کر دیا کرتے تھے، وہ بغیر کسی جھجک کے اپنے ہاتھوں سے تمہاری طہارت اور بیت الخلا کو صاف کرتے تھے، جب وہ بڑھاپے کو آ جائے اور جب تم جوان ہو اب تمہاری باری آئی ہے، اگر وہ طہارت یا بیت الخلا کر لے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی گندگی محسوس نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل میں اس کو دیکھ کر نفرت نہ کرنا، اپنے بچپن کو یاد کرنا کہ بچپن میں انہوں نے جس طرح سے تمہاری گندگی کو اٹھایا، تمہارے طہارت اور بیت الخلا کو اٹھایا، اب بڑھاپے میں تمہاری خدمت کی باری ہے، تمہاری باری ہے، اب ان کی طہارت کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کرو، ان کے بیت الخلا کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کرو، اور اس کو تم اپنی خدمت کو ایک اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت سمجھو، اور تمہیں اس کا بدلہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں مقام پر عطا فرمائے گا۔ خالق کائنات نے کلام پاک میں مکمل ایک رکوع والدین کی خدمت پر بیان فرمایا ہے، مکمل ایک رکوع میں اللہ نے بڑے اچھے انداز میں اپنے بندوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اور انہیں یہ بتایا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ صرف تمہاری عبادت سے ہی تمہیں جنت مل جائے گی، صرف تمہاری نماز سے ہی تمہیں جنت مل جائے گی، صرف تمہارے روزے سے ہی جنت مل جائے گی۔ رب نے فرمایا اگر تم نے میری عبادت کی پابندی تو کر لی، اگر میری عبادت کی پابندی کے بعد اگر اپنے والدین کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا نہیں تھا، تمہارا برتاؤ اچھا نہیں تھا، تمہارا رویہ اپنے والدین سے صحیح نہیں تھا، تو تمہاری عبادت، تمہاری نماز، روزے کچھ قبول نہیں ہوں گے، تمہاری کسی عبادت کے بدلے میں تمہیں جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا جب تک تمہارے والدین راضی نہ ہو، اور جب تک تم نے اپنے والدین کو دنیا میں خوش نہ کیا اس وقت تک تمہیں اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوگی، اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اس طرح سے ہمیں سمجھایا، اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائے اگر میں اس عمل کو کر لوں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم کسی آسان سا عمل کر کے، کوئی چھوٹا سا عمل کر کے اپنے نامہ اعمال میں حج کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضور فرماتے ہیں بس تم اپنے والدین کو گھر میں محبت کی نگاہوں سے چہرے کو دیکھ لو، اللہ تمہیں 70 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بس محبت بھری نگاہوں سے اپنے والدین کو گھر میں ہی بیٹھ کر دیکھ لو، تمہیں رب تبارک و تعالیٰ 70 حجوں کا ثواب دے گا۔ یہ رب نے وہ عظمت عطا فرمائی ہے، خالق کائنات نے وہ مقام و مرتبہ والدین کو دیا ہوا ہے۔
اس عظمت کو اگر جاننا ہو تفصیل سے، ایک حدیث پاک روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول نے اپنی بوڑھی والدہ کو انہوں نے تقریباً 7 مرتبہ اپنے کاندھے پر بٹھا کر کعبۃ اللہ کا حج کروایا تھا۔ 7 مرتبہ اپنی بوڑھی والدہ کو کعبے کا وہ طواف کراتے تھے اپنے کاندھے پر بٹھا کر، صفا و مروہ کی سعی کرائی کاندھے پر بٹھا کر، انہوں نے آب زمزم پلایا اپنی والدہ کو کاندھے پر بٹھا کر، 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ انہوں نے اپنی والدہ کو حج کروایا اپنے کاندھے پر بٹھا کر۔ اور جب وہ 7ویں مرتبہ حج کرا رہے تھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میری والدہ نے جو میرے ساتھ جو احسان کیا، میری والدہ کا جو حق ہے، شاید میں نے یہ 7ویں حج میں اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا۔ اولاد پر جو حق ہوتا ہے والدین کا، تو انہوں نے سمجھا کہ میں نے 1 حج نہیں 7 مرتبہ کاندھے پر بٹھا کر حج کیا ہے، تو شاید اب یہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ خیال آنا ہی تھا۔ وہ خواب میں اپنے بستر پر آرام کر رہے تھے، آواز آتی ہے، اے بندے آج تو نے 7واں حج کرتے ہوئے اپنے ذہن میں یہ بات سوچی کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ ذہن میں خیال آیا۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے بندے یاد کر، ایک بچپن کا دور تھا، تیرے بچپن کے زمانے میں جب تو بستر پر لیٹا ہوا تھا، سردی کا موسم تھا اور تو نے طہارت کر دی، اور جس بستر پر تو نے طہارت کر دی تیری والدہ نے رات کے وقت میں دیکھا کہ یہ بستر گیلا ہو چکا ہے، اور اس گیلے بستر پر طہارت کیے ہوئے بستر پر اپنے اولاد کو کیسے سلاؤں؟ تیری والدہ نے رات کے وقت میں اس بستر کو ہٹایا اور اس کو اسی رات، سردی والی رات میں اس کو دھو دیا، اور جب اس کو نیچے بچھانا چاہتی تھی خیال آیا کہ میرا بیٹا اس گیلے بستر پر کیسے سوئے گا، یہ سردیوں والی رات ہے، میں اس کو اس گیلے بستر پر کیسے سلاؤں؟ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، اس وقت میں، اس رات میں تیری والدہ نے اس بستر کو نیچے بچھا کر خود اس گیلے بستر پر لیٹ گئی، اور تجھ کو اس گیلے بستر پر نہیں لٹایا۔ تجھ کو گرمی پہنچنے کے لیے تیری والدہ نے اپنے سینے پر تجھے لٹا دیا۔ ساری رات تو اپنی والدہ کے سینے پر لیٹا رہا، اور تیری والدہ اس گیلے بستر پر وہ سوئی رہی۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے بندے، اس ایک رات تیری والدہ نے تیرے آرام کے لیے، تیری نیند کے لیے جو قربانی پیش کی، تو نے 7 مرتبہ کاندھے پر بٹھا کر حج کروا کر اس ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے۔ اس ایک رات کا حق ادا نہیں کیا۔ اپنی ماں کا سارا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اس طرح تیری والدہ نے تیری محنت میں اور تجھے پالنے میں، تیری تربیت میں، تیرے کھلانے پلانے میں اور تیرے آرام میں ایسی کتنی راتیں قربان کی ہوئی ہوگی، ایسے کتنے دن قربان کیے ہوئے ہوں گے، ان میں سے ایک رات کا جب تو نے حق ادا نہیں کیا، 7 حج کاندھے پر بٹھا کر کروانے کے باوجود، تو سوچ تیری ماں کے اتنے احسانات ہیں، اتنا حق ہے، تو اگر ساری زندگی بھی اپنی والدہ کو کاندھے پر رکھ کر کعبے کا طواف بھی کرتا رہے گا تو تیری ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ عظمت عطا فرمائی ہے والدین کو، والدین کی عظمتیں، والدین کا مقام و مرتبہ آج ہماری زندگیوں سے ختم ہو رہا ہے۔ ہماری نگاہوں میں والدین کی عظمت اور والدین کا ادب، والدین کا احترام نوجوان نسل میں یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس طرح یہ اتنی بڑھتی جا رہی ہے، یہ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح اگر آگے بڑھتا گیا تو پھر دینی تعلیم کی کمی کی وجہ سے کوئی اولاد اپنی والدین کو ادب اور عزت کرنا وہ ختم کر دے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اگر جب تک ہم اپنی اولاد کے دلوں میں نہیں ڈالیں گے، ان کے ذہنوں میں جب تک ہم قرآن اور حدیث کی باتیں نہیں ڈالیں گے، جب تک ہم انہیں دینی تعلیم نہیں سکھائیں گے، اس وقت تک ہماری اولاد میں والدین کا ادب پیدا نہیں ہوگا۔ دینی تعلیم اگر نہیں ہوگی تو نہ اس کو اللہ والوں کا ادب معلوم ہوگا، نہ رسول کا ادب معلوم ہوگا، نہ والدین کا ادب معلوم ہوگا۔ دینی تعلیم کی کمی ہے۔ ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام لوگوں میں سب سے اچھا سلوک کس شخص سے کروں؟ میں کچھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں،
میں اچھے طریقے سے پیش آنا چاہتا ہوں، خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں، دوست و احباب میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں اور کس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤں، کس کی خدمت کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری خدمت اور تیرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو روئے زمین پر سب سے پہلے تیری ماں ہے۔ اگر خدمت کرنا چاہتا ہے تو جا اپنی ماں کی خدمت کر، اگر اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے تو پہلے جا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، اگر اپنا مال لٹانا چاہتا ہے تو جا پہلے اپنی ماں پر اپنا مال لٹاؤ، اگر وقت کسی کے ساتھ چند کچھ وقت بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہے تو جا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ محبت بھرے لمحات، کچھ محبت بھری باتیں کر لے۔ یہ سب سے پہلے حقدار ہے کہ جن کے ساتھ تجھے اچھا سلوک کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس صحابی نے فرمایا کہ حضور میں اپنی والدہ کے بعد، اپنی ماں کے بعد کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ حضور نے پھر فرمایا اور امک کے پھر جاؤ اپنی ماں کے ساتھ ہی اچھا سلوک کیا کرو۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ حضور میں اپنے رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں، دوست احباب میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اچھے طریقے سے پیش آؤں، خدمت کروں؟ حضور نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ 3 مرتبہ انہوں نے سوال کیا، تینوں مرتبہ حضور نے جواب میں ایک ہی بات فرمائی کہ جاؤ سب سے پہلے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اپنی والدہ کی خدمت کیا کرو اور ان پر اپنی جان و مال قربان کیا کرو۔ پھر اس کے بعد اس صحابی نے 4تھی مرتبہ سوال کیا کہ حضور اپنی والدہ کے بعد میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو حضور نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں والد سے 3 گنا بڑھ کر ماں کا حق ہوتا ہے اولاد پر، 3 گنا بڑھ کر ماں کا حق ہوتا ہے خدمت میں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، کیونکہ حضور نے تینوں مرتبہ سوال کے جواب میں اس صحابی سے فرمایا سب سے پہلے اپنے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، سب سے پہلے اپنے والدہ کے پاس جاؤ اور ان کی خدمت کیا کرو۔ 4تھی مرتبہ سوال پر جب حضور نے فرمایا کہ اب تم اپنے والد کی خدمت کیا کرو، 3 گنا بڑھ کر ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے والدہ جو قربانیاں اولاد کے لیے پیش کرتی ہے، سب سے پہلے قربانی تو یہ ہے کہ 9 ماہ تک ایک بوجھ کو اپنے پیٹ میں لے کر وہ گھومتے رہتی ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے ساتھ جیب میں کوئی چیز کو لے کر صبح سے شام تک وہ گھومے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جیب سے اس وزنی چیز کو میں کیسے نکال کر پہلے اس کو باہر نکالوں۔ وہ گھر میں قدم رکھتے ہی پہلے اپنے پاس جو بھی وزن چیز ہوتی ہے اس کو نکال کر وہ کہیں لے جا کر گھر پر رکھ دیتا ہے۔ اب ماں کی قربانی کا اندازہ لگائیں کہ جس نے 9 ماہ تک اپنی اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھا، سفر میں بھی اولاد کو ساتھ میں رکھا، گھر پر بھی اپنے اولاد کو ساتھ میں رکھا، چلتے پھرتے، کھاتے بیٹھتے، اٹھتے جاگتے، سانس لیتے ہوئے 9 ماہ تک ایک ایک لمحہ جس والدہ نے اپنے جسم میں اپنی اولاد کو سنبھال کر رکھا اور اس اولاد کی خاطر 9 ماہ تک ہر تکلیف کو برداشت کیا، ہر دکھ اور درد کو برداشت کیا، ہر غم کو برداشت کیا، اور ولادت کے وقت میں، پیدائش کے وقت میں جو درد والدہ کو ہوا، والدہ نے اس درد کو بھی برداشت کیا۔ جب وہ بچہ دنیا میں تشریف لے کر آ جاتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد ماں نے اس کو 2 سال تک اپنے سینے سے لگا کر رکھا، اپنا دودھ اس کو پلاتے رہی، اپنے گود پر اٹھاتی رہی۔ جب وہ لڑکا چلنے کے قابل ہوا تو اس کو اس کی انگلی پکڑ کر اس کو چلانا سکھایا، اس کو کھلانا سکھایا، اس کو بات کرنے کا طریقہ سکھایا، اس کو لباس پہننے کا طریقہ سکھایا، اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا سب کچھ والدہ نے سکھایا۔ جب وہ جوانی کے قابل ہو گیا، والدہ اس کے کھانے کا خیال رکھ رہی ہے، اس کے لیے اچھے پکوان بنا کر کھلا رہی ہے، خود بھوکی رہ رہی ہے مگر اپنے اولاد کے لیے تازہ کھانا کھلا کر اس کو خوش ہو رہی ہے۔ جب یہاں نوجوان بیٹا غمگین ہوتا ہے، ماں غمگین ہو رہی ہے، ہزاروں تکالیف، ہزاروں مشکلات برداشت کر کے جب والدہ اپنی اولاد کو نوجوان بناتی ہے اور جب اس کو نکاح کے قابل
رانی بناتی ہے، جب نکاح کر دیتی ہے، تو یہی اولاد جس کو ماں نے 9 ماہ تک پیٹ میں رکھ کر 20-25 سال تک اس کی ایک ایک لمحہ اس کی خدمت کی، اس کی ہر چیز کا خیال رکھا، وہ نوجوان اولاد اپنے والدین کی خدمتوں کا، اپنے والدین کے احسانات کا کیا بدلہ ادا کرتی ہے؟ اپنے والدین کے احسانات کے بدلے میں وہی اولاد اپنی بیوی کے آگے اپنی ماں کو بے عزت کرتی ہے، وہی اولاد اپنی بیوی کے آگے اپنے والد کو بے عزت کرتی ہے، اپنی بیوی کے آگے وہ اپنی ماں کو برا بھلا کہتی ہے، اور وہی اولاد اپنی بیوی کی خاطر اپنی ماں سے جدا ہو جاتی ہے اور اپنے گھر کو الگ کر دیتی ہے۔ وہ ساری قربانیاں جو ماں نے دی وہ یاد نہیں آتی، جو والد نے دی وہ یاد نہیں آتی، جو اس کے لیے اولاد کے لیے والدین نے جو قربانیاں پیش کی وہ ساری باتیں ذہنوں سے ختم ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں، کچھ یاد نہیں رہتا، صرف اور صرف یاد رہتا ہے تو نکاح کے بعد یہی یاد رہتا ہے کہ میں اپنی اولاد اور اپنے بیوی بچوں کو خوش کیسے رکھوں، یہ یاد رہتا ہے، اپنے ماں باپ کو کیسے خوش رکھوں یہ یاد نہیں رہتا، اپنے والدین کی ہر جائز خواہش کو کیسے پورا کروں یہ یاد نہیں رہتا، اپنے بیوی بچوں کی ہر جائز خواہش کو کیسے پورا کروں یہ یاد رہتا ہے، اپنے والدین کو سردی کے وقت میں ان کے لیے کچھ چادر کا، کچھ گرم کمبل کا انتظام کر دوں یہ یاد نہیں رہتا، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے کچھ گرم چیزوں کا، گرم کپڑوں کا انتظام کر دوں یہ یاد رہتا ہے۔ یہاں والدین بھوکے پیاسے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، یہاں بیوی بھوکی پیاسی رہ جائے تو یہاں شوہر بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ وہ ساری قربانیاں جو والدین نے اولاد کے حق میں دی ہوئی ہوتی ہے، اولاد جیسی جوان ہو جاتی ہے اپنے ماں باپ کی ساری قربانیوں کو بھلا دیتی ہے، ان کے لیے جو انہوں نے پیش کیا، اپنی جوانی کو قربان کر دیا، وہ سب کچھ لٹا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اولیاء کو جو مقام عطا فرمایا وہ صرف اور صرف ان کی والدہ کی خدمت کے صدقے میں عطا فرمایا، ان کے ماں کی خدمت کے صدقے میں عطا فرمایا، والد کے ادب کے احترام کے صدقے میں عطا فرمایا۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت میں ان کا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت خواجہ اویس قرنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں میں بہت ہی بلند نام آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اتنے بڑے عاشق گزرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور یمن کی جانب اپنا چہرہ کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک جبے کے 2 گنڈیوں کو حضور کھول دیتے ہیں اور یمن کی جانب آپ چہرہ کر تھوڑی دیر کے لیے وہاں کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا چہرہ یمن کی جانب کیا ہوا ہے اور اپنے جبے کی مبارک 2 گنڈیوں کو آپ نے کھول دیا، یہ کیوں؟ حضور نے فرمایا یمن سے میرے عاشق اویس قرنی کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں سے ایک عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، اسی لیے میں اس خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ وہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں، حضور کی محبت میں، حضور کی چاہت میں ساری زندگی گزاری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تھے، یمن سے آپ حضور سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے مگر ان کی والدہ بیمار تھی، والدہ کی خدمت اتنی والدہ کی خدمت کی کہ والدہ سے ایک لمحہ جدا نہیں ہو سکتے تھے، حضور سے محبت تو اتنی تھی کہ جس کی انتہا نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں، حضور کی زیارت کی نہیں، حضور کے زمانے میں ہیں، یہ یہاں یمن میں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی والدہ سے اجازت مانگتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے میری والدہ، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت عطا فرمائے۔ والدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا میں بوڑھی ہو چکی ہوں، جسم میں اتنی کمزوری ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو اگر تم نہ ہو تو مجھے کافی تکلیف ہو جائے گی، مجھے ہر چیز کے لیے تمہاری ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارا عشق دیکھ کر، تمہاری محبت دیکھ کر میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم جاؤ اپنے نبی سے، اپنے رسول سے جا کر ملاقات کرو اور اپنے نبی کا دیدار کرو۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے اجازت لے کر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے مدینہ تشریف لائے، مگر مدینہ آنے کے بعد پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جب مدینہ جاؤ حضور سے ملاقات ہو جائے تو ملاقات کر کے فوراً آ
جانا، زیادہ دیر وہاں پر نہ رکنا، زیادہ وقت نہ لگانا، یہاں مجھے تکلیف ہو جائے گی۔ تو حضرت خواجہ اویس قرنی کو اپنی والدہ کی بات یاد آ گئی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں مت رکنا، زیادہ دیر نہ رکنا۔ جیسے ہی مدینہ آئے دیکھا حضور نہیں ہے، واپس پلٹ کر یمن آ گئے۔ 2 مرتبہ بھی آئے، 2 مرتبہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی۔ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے والدہ کی خدمت کے صدقے میں اپنی ماں کے ساتھ جو حسن سلوک آپ نے کیا، جو نیک سلوک کیا، جو ان کے لیے اپنی زندگی کو قربان کیا، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کا یہ عاشق رسول خواجہ اویس قرنی قیامت کے دن میری امت کے 70,000 گناہ گاروں کو بغیر حساب کے جنت میں لے کر جائے گا، بغیر حساب کے جنت میں لے کر جائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو بکر، اے عمر، تم جب اس میرے عاشق سے ملاقات کرو، جب کبھی جاؤ اس سے ملاقات کرو تو ان سے جا کر کہنا کہ وہ میری امت کے حق میں دعا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس سے فرما رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، حضرت عثمان غنی سے فرما رہے ہیں۔ یہ دونوں صحابہ ہے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی صحابی بھی نہیں ہے، تابعی ہے، درجہ بلند ہے صحابہ کا، اور ان صحابہ میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ساری امت میں سب سے اعلیٰ ہے، اور صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اتنے جلیل القدر صحابہ، حضور فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر، اے عمر، جا کر تم اویس قرنی سے ملاقات کرنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور یہ آپ کا عاشق کہاں ملے گا؟ حضور نے فرمایا وہ فلاں جنگل میں رہے گا، بکریاں چرا رہا ہوگا، جا کر اس سے ملاقات کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ تلاش کرتے کرتے یہ دونوں حضرات ایک جنگل کے پاس پہنچے۔ وہاں پر ان لوگوں سے کہا کہ یہاں ایک عاشق رہتا ہے جس کا نام اویس ہے، وہ کیا یہاں تمہیں کہیں نظر آتا ہے؟ یمن کے لوگوں نے کہا وہ بستی میں نہیں رہتا، آبادی میں نہیں رہتا، وہ ہمیشہ جنگلوں میں رہتا ہے، پتہ نہیں کس کے عشق میں رہتا ہے، کس کی محبت میں رہتا ہے۔ حضور نے نشانی بیان کی تھی، حضور نے فرمایا تھا کہ اس کے ہاتھ پر سفید داغ رہے گا، سفید داغ اس کا نشان ہوگا۔ اگر تمہیں یہاں نظر آ جائے، سفید داغ اس کے ہاتھ پر نظر آ جائے تو سمجھ جانا وہ میرا عاشق رسول خواجہ اویس قرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تلاش میں جیسے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک جنگل میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز ہو رہی ہے۔ ان دونوں نے انتظار کیا، جیسے ہی نماز مکمل ہو گئی سلام پھیرا، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق نے جا کر انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دے کہا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے ان کے ہاتھ پر نظر ڈالی تو حضور نے جو فرمایا تھا میرے عاشق اویس قرنی کے ہاتھ پر سفید داغ ہوگا، وہ سفید داغ ان کے ہاتھ پر نظر آ گیا۔ تو فرمایا کہ اے اویس، ہم ابو بکر ہیں، ہم عمر ہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ جا کر تم سے ملنا، تم سے ملاقات کرنا، ہم حضور کے حکم پر تم سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے حضور کی زیارت نہیں کی، 2 مرتبہ مدینہ آیا، واپس لوٹ کر آ گیا۔ پھر ان سے پوچھا کچھ حضور کا ذکر سناؤ، ان دونوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنایا۔ پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اے خواجہ اویس قرنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہم تم سے ملاقات کریں تو تم ہمارے لیے ساری امت کے لیے دعا کرنا۔ مقام کس کا بلند ہے؟ ایک صحابی رسول خلفاء راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اتنے بلند درجے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں۔ خواجہ اویس قرنی سے فرما رہے ہیں آپ دعا کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اے عمر، اے ابو بکر، جب تم اویس سے ملاقات کرو تو کہنا وہ میری امت کے لیے دعا کرے، کیونکہ وہ ایک عاشق ہے اور یہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا ہے۔ والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ قیامت کے دن بغیر حساب کے 70,000 لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے ان کی دعا کی برکت سے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایتوں میں آتا ہے
آپ نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر ساری امت کے حق میں دعا فرمایا، اور پھر صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے ان سے رخصتی کی اجازت لی، وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس صرف اپنی والدہ کی خدمت کے صدقے میں خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بلند درجہ دیا کہ اتنے بڑے صحابہ کرام آ کر ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی تلاش کر کر ان کے پاس وہ جہاں جاتے ہیں جنگل میں آتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ اتنا بلند مقام ملا اور اتنا بلند درجہ ملا تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی، اپنی جوانی اپنی بوڑھی ماں کی خدمت میں لگائی ہوئی تھی، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت میں اپنی ساری زندگی لگائی ہوئی تھی۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک مشورہ لینے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا مشورہ چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ حضور مشورہ یہ ہے کہ جہاد میں جانے کا وقت قریب ہے، ایک جنگ کا موقع ہے، سارے صحابہ کرام جہاد میں جا رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں کہ تو میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ صحابی رسول کے کہنے پر حضور نے فرمایا کیا ابھی تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں زندہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں فَأَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أُمَّهَاتِكُمْ، حضور نے فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں کے پیروں سے لپٹ جاؤ، اللہ نے جنت ان کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے۔ تم جہاد کو جا رہے ہو تاکہ تمہیں جنت مل جائے، میدان جنگ میں جا رہے ہو تاکہ تمہیں جنت مل جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تو تمہاری والدہ کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، جاؤ ان قدموں سے لپٹ جاؤ، ان قدموں سے چمٹ جاؤ، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند مقام دیا ہوا ہے والدہ کے لیے، اور یہ مقام اور یہ مرتبہ یہ کسی انسان کا دیا ہوا نہیں، یہ رب کی بارگاہ سے ملا ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے والدین کو یہ عزت ملی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ سے والدین کو یہ مقام ملا ہوا ہے۔ ایک صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک منت مانگی تھی۔ حضور نے پوچھا بتاؤ تمہاری منت کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ حضور میری منت یہ تھی کہ میں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا ہوا تھا کہ اگر میرا فلاں کام مکمل ہو جائے گا تو میں جنت کی دہلیز کو بوسہ دوں گا۔ میں نے منت مانگی تھی، منت تو پوری ہو گئی، کام تو پورا ہو گیا، اب کام تو مکمل ہو گیا، اب مجھے اپنی منت پوری کرنی ہے۔ میں جنت کی دہلیز کو جا کر چومنے کی میں نے منت مانگ لی تھی، اب میں جنت میں کیسے جاؤں اور جنت کی دہلیز کو کیسے چوموں؟ اب مجھے اپنی منت پوری کرنی ہے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اسی دنیا میں جنت کی دہلیز کو تم چوم کر اپنی منت پوری کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی دہلیز اسی دنیا میں بندے کو کہاں ملے گی؟ وہ تو موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اللہ نے اسی دنیا میں تمہارے لیے جنت کی دہلیز کو رکھا ہے، اگر تم جنت کی دہلیز کا نچلا حصہ چومنا چاہتے ہو اپنے ماں کے قدموں کو چوم لو، جنت کی دہلیز چومنے کے برابر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اپنے والد کی پیشانی کو چوم لو، یہ جنت کی دہلیز کا اوپر کا حصہ ہے، جنت کی دہلیز کا اوپر کا حصہ والد کی پیشانی ہے، اور جنت کی دہلیز کا نچلا حصہ حضور نے فرمایا یہ ماں کے قدم ہیں، تم یہ دونوں چوم لو گے تو جنت کی دہلیز چومنے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، میری والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں ان کی قبر معلوم ہے؟ فرمایا کہ حضور ہاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ، والد کے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اس سرہانے کی مٹی کو چوم لو، یہ بھی جنت کی دہلیز ہے، اور اپنی والدہ کی قبر کے پاس جا کر والدہ کے پیروں کی مٹی کو چوم لو، یہ بھی جنت کی دہلیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند مقام جو دیا ہوا ہے، اتنا بلند مقام، اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے والدین کی، مگر اس نعمت کی قدر بندے کو نہیں ہوتی جب تک والدین باحیات ہو، جب تک والدین زندہ ہو اس وقت تک والدین کی قدر نہیں ہوتی۔ والدین کے انتقال کے بعد اس کے بعد اولاد روتی ہے اپنے والدین کو یاد کر کر کے
کہ ہمارے والدین اس طرح تھے، ہمارے والد یہ تھے، ہماری والدہ انہوں نے یہ کیا ہوا تھا، مگر زندگی میں جب تک وہ رہتے ہیں اس وقت تک نہ کوئی ان کی خدمت کرتا ہے، نہ کوئی ان کے پاس جا کر کوئی اولاد بیٹھتی ہے، نہ کوئی اولاد ان کی خدمت کرنے کو تیار ہوتی ہے، نہ کوئی اولاد ان کا خرچ دینے کو تیار ہوتی ہے، نہ کوئی اولاد ان کی دوائی لانے کو تیار ہوتی ہے، نہ کوئی اولاد انہیں خوشی دینے کو تیار ہوتی ہے۔ والدین جب تک زندہ رہے اس وقت تک خدمت کرنا یاد نہیں آتا، والدین کے انتقال کے بعد اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ، اب والدین کے انتقال کے بعد ان کی اچھائی کو یاد کرنے کا کیا فائدہ، کہ جب تک وہ باحیات ہوں تب تک ان کی قدر نہیں ہوتی، ان کے انتقال کے بعد ان کی قدر کی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ہیں، آپ کی اصل والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، 6 سال کی عمر مبارک میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، تب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ حضور کا بچپنے کا ہی زمانہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور ماں تھی جن کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، جنہوں نے بچپن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 سال تک دودھ پلایا، جنہوں نے بچپن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی اور حضور کی پرورش کی 2 سال تک، جن کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک خاتون آ گئی، حضور نے اس خاتون کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھے پر چادر تھی، حضور نے اپنی چادر کو نکالا اور اس خاتون کے پیروں تلے اپنی چادر کو حضور نے ڈال دیا۔ صحابہ کرام حیران تھے دیکھ کر کہ یہ کون خاتون ہے، ساری امت کے نبی اور نبیوں کے سردار، رب نے اتنا بلند درجہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، نہ کسی نبی کو عطا کیا، نہ کسی رسول کو عطا کیا۔ سارے نبیوں میں، سارے رسولوں میں جتنا بڑھ کر جس نبی کا درجہ ہو، اتنا اعلیٰ جس نبی کا درجہ ہو، وہ نبی اپنی چادر اپنے کاندھے سے نکال کر ایک خاتون کے قدموں کے نیچے اس چادر کو ڈال رہے ہیں۔ اور پھر جب وہ خاتون آ گئی تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بڑی ہی عزت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ انہیں اپنی چادر پر بٹھایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت ادب سے ان سے کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اور جب وہ جانے لگی تو حضور نے ان کے لیے کئی سارے تحفے ان کے ہاتھ میں پیش کیے، کئی سارے ہدیے حضور نے ان کو دے دیے۔ جب وہ چلے گئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون خاتون تھی، آپ نے اتنا ادب کیا، اتنی عزت کی، اتنی تعظیم کی کہ ان کے قدموں کے نیچے اپنی چادر کو آپ نے بچھا دیا، اور اتنی عزت سے آپ ان سے بات کر رہے تھے کہ ہم نے کبھی اتنا ادب اور اتنا احترام کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، یہ کون خاتون تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ خاتون تھی کہ بچپن میں اس خاتون نے 2 سال تک میری تربیت اور پرورش فرمائی، اس خاتون نے 2 سال تک مجھے اپنا دودھ پلایا، یہ حلیمہ سعدیہ ہے، مجھے جنہوں نے 2 سال تک اپنے پاس رکھا یہ وہ میری ماں ہیں، بس اسی لیے میں ان کی اتنی خدمت کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر غور کرے کہ 2 سال جس خاتون نے حضور کی تربیت اور پرورش کی، حضور کو دودھ پلایا، حضور نے اتنی عزت کی، اور جس خاتون نے اپنی اولاد کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہو، اور اس اپنی اولاد کے 25 سال تک جس ماں نے اپنی اولاد کی ہر اچھائی اور برائی کا خیال رکھا ہو، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا ہو، اس کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھا ہو، اس کے سونے جاگنے کا خیال رکھا ہو، اس کے آرام کا خیال رکھا ہو، اس کو ہر قسم کی برائی سے بچایا ہو، ہر قسم کی آفت سے اس کی حفاظت کی ہو، ایسی ماں کہ جس نے اپنی ساری جوانی اپنی اولاد کے لیے لٹا دی ہو، اس ماں کا کتنا ادب اور احترام اولاد کو کرنا چاہیے، اس ماں کی کتنی عزت اور احترام کرنی چاہیے اولاد کو۔ جب حضور نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف 2 سال جس والدہ نے، جس خاتون نے آپ کی خدمت کی، آپ کو دودھ پلایا، حضور نے اتنی عزت فرمائی، حضور نے اتنا ادب کیا، تو اصل ماں جو ہوتی ہے، اصل ماں کا کتنا ادب اور کتنی عزت اولاد کو کرنی چاہیے، کتنا احترام کرنا چاہیے، کتنی خدمت کرنی چاہیے۔
اگر آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کہ ایک تو قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، لیکن دوسری طرف آج جو ہمارا رویہ ہے، آج جو ہمارا سلوک ہے گھروں میں، وہ اتنا بگڑ چکا ہے۔ والدین کے لیے اس طرح بدسلوکی ہوتی ہے کہ جس طرح کہ ہم کسی غیر اور اجنبی کے ساتھ بھی اتنا بدسلوکی نہیں کرتے جو آج والدین کے ساتھ جتنا بدسلوکی کرتے ہیں۔ ایک غیر اور اجنبی خاتون کے ساتھ بھی اتنا غلط طریقے سے پیش نہیں آتے جتنا والدین کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری مسلم میں آقا نے فرمایا تھا کہ وَأَن تَكُونَ حُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ وَأَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آقا آپ ہمیں قیامت کی نشانیاں بیان کی، قیامت کی نشانیاں کیا ہے آپ ہمیں ذکر کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا ذلیل لوگ عزت والے بن جائیں گے، کہ ذلیل کہ جن کا کوئی دنیا میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا، کہ جن کے پیروں میں جوتے نہیں ہوں گے اور جن کے جسم پر صحیح لباس نہیں ہوگا، جو ننگے پیر والے، ننگے جسم والے ایسے ذلیل لوگ جو ہوں گے اچانک سے وہ بلند عہدے پر عزت والے بن جائیں گے۔ ایسے دنیا کا نظام ایسے تبدیل ہو جائے گا کہ حضور نے فرمایا ان کی بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی، اور جو عزت دار لوگ ہوں گے، جو شرافت والے ہوں گے، بزرگی والے ہوں گے، شریف لوگ ہوں گے، وہ اچانک سے دنیا انہیں ذلت کی نگاہوں سے دیکھے گی، دنیا انہیں ذلت کی نگاہوں سے دیکھے گی، اور ذلیل لوگوں کو دنیا عزت کی نگاہوں سے دیکھے گی، کیونکہ ان کے پاس مال آ چکا ہوگا، بلند عہدہ آ چکا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب دنیا کے نظام کو اسے بدل دے گا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو باندھی ہوگی ماں کے ساتھ ایسے سلوک کیا جائے گا جو گھر کی نوکرانی کے ساتھ کیا جاتا ہے، گھر کی جو نوکرانی کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، جس طریقے سے برتاؤ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے نوکرانی سے بات کیا جاتا ہے، ماں کے ساتھ اسی آواز میں اسی طریقے سے بات کیا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں حضور نے فرمایا، 1400 سال پہلے آقا نے فرمایا تھا، آج وہ ساری باتیں آج ہمیں بالکل حق نظر آتی ہیں، وہ سب کچھ ایسے نظر آتا ہے جیسے حضور نے اس زمانے کو دیکھ کر ہمارے لیے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب ایسے ایسے حالات پیش آئیں گے۔ اتنا آج ہم نے قرآن اور حدیث کو بھلا دیا ہے، اتنا آج ہم نے دینی تعلیم کو بھلا دیا ہے کہ آج والدین یہ افسوس کرتے ہیں اور روتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے وہ بالکل نافرمان ہو چکی ہے۔ کئی والدین کی شکایت ہوتی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ والدین کی جو اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ والدین ہے، ماں باپ ہے، کہ جس عمر میں اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینا تھا، والدین نے اس عمر میں انہیں دینی تعلیم نہیں دی، بلکہ انہیں کیا کیا؟ والدین نے اس عمر میں انہیں گانا بجانا سکھایا، والدین نے اس عمر میں انہیں ناچنا گانا سکھایا، والدین نے اس عمر میں انہیں بچہ کہہ کر اپنی لاڑ پیار میں انہیں گناہوں کے راستے پر وہ ڈالتے گئے، اور پھر وہ ایسا وقت آ گیا کہ بچپن سارا کا سارا ان ناچ گانے میں گزر گیا، گالیوں میں بچوں کا بچپن گزر گیا۔ جب جوانی آئی تب والدین کو ہوش آتا ہے کہ اب ہمیں اپنی اولاد کو نمازی بنانا ہے، اب ہمیں اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے، اب ہمیں اپنی اولاد کو دین کے راستے پر لے کر آنا ہے۔ 20-25 سال کی عمر میں کوئی دینداری بنانے کا یہ وقت نہیں ہوتا، دیندار بنانے کا جو وقت ہوتا ہے وہ 7 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ 7 سال کی عمر سے اپنی اولاد کو حضور نے فرمایا تم مسجد کو نماز کے لیے لے کر آؤ، انہیں نماز کے لیے کہو، اگر وہ نہ پڑھے تو فرمایا 10 سال کی عمر میں انہیں مارو، انہیں ڈانٹو۔ کیوں کہا گیا؟ حضور چاہتے تو کہہ سکتے تھے یہ بچپنا ہے، بچپنے میں کیا کہنا، تم 20 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز کو لے کر آؤ، 20 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما سکتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمان نہیں دیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ تمہاری جو اولاد کو سمجھانے کی عمر ہے، دین کے راستے پر لے جانے کی جو عمر ہے، وہ 7 سال کی عمر سے شروع ہونا چاہیے۔
اگر 7 سال کی عمر سے ہم نے اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں انہیں دینی تعلیم دی ہوتی تو کبھی وہ اولاد اپنے والدین کی بے ادبی نہیں کرتی، کبھی وہ اولاد اپنے والدین کو گھر سے نہیں نکالتی، کبھی وہ اولاد اپنے والدین کو جھٹکیاں نہیں دیتی۔ کہ جن اولاد کو دینی تعلیم ہو، جن اولاد کو قرآن اور حدیث کا علم ہو، جن اولاد کو دین اور اسلام کیا ہے اگر والدین نے بتا دیا، وہ کبھی اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ ہم کبھی اس طرف آتے نہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم نے دین کو، قرآن اور حدیث کی تعلیم کو ہم نے مخمل کے غلاف میں لپیٹ کر محراب میں رکھ دیا ہے۔ اور ہم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اولاد کے ہوش سنبھالنے سے پہلے جو سب سے بہترین انگریزی تعلیم کا جو اسکول ہے، ہزاروں روپے نہیں لاکھوں روپیہ اس کا ڈونیشن کیوں نہ ہو، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہے، کون سا اسکول کس کی ریٹنگ زیادہ ہے، کون سے انگریزی اسکول میں زیادہ ڈونیشن ہے۔ سب سے پہلے اولاد کو وہاں چھوڑنے کی ہمیں تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ 4 سال کی عمر میں بچوں کو بیبی سٹنگ میں ڈالنا ہوتا ہے، 3 سال کی عمر سے تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ کون سے انگریزی اسکول میں بچوں کو ڈالنا ہے۔ یہاں سے ہمارے ذہنوں میں خیال، سب سے جو بدترین خیال یہی آتا ہے کہ ہم سب سے پہلے انگریزی ماحول میں بچوں کو ڈالیں۔ یہ خیال نہیں آتا کہ یہ 3 سال، یہ 4 سال بچے کے ہو رہے ہیں، آج اب تک ہمارے بچے نے نہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، نہ کلمہ پڑھا ہے، نہ حدیث پڑھی ہے، نہ حضور کا نام لیا ہے۔ اس کو کیسے ہم سب سے پہلے دینی تعلیم دلائیں، یہ یاد نہیں رہتا، بلکہ یہ یاد رہتا ہے بیبی سٹنگ کے لیے پہلے کون سے اسکول میں لے جائیں، کہاں ایڈمیشن اور ڈونیشن کرائیں، یہ ہم خیال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اولاد اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، اولاد اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالتی ہے، اولاد اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، انہیں جھٹکیاں دیتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کی وجہ بس یہی ایک دینی تعلیم ہے۔ ہم نے اسی کو نکال دیا۔ جب اولاد کو صحیح معنوں میں ماں نے اگر صحیح تعلیم دی ہو تو پھر آنے والی اولاد حضور غوث پاک کی جیسی پیدا ہوگی۔ اگر ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہوگی تو اولاد بھی امام حسین جیسی پیدا ہوگی۔ اگر ماں حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہوگی تو والد اور تو بیٹا بھی خواجہ غریب نواز اور خواجہ غوث پاک جیسا پیدا ہوگا۔ ماں میں اگر دینی تعلیم نہ ہو، ایک وہ زمانہ تھا مائیں اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کر قرآن سناتی تھی، مائیں اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کر کلمے سناتی تھی، مائیں اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کر یہ حدیثیں سنایا کرتی تھی۔ آج یہ زمانہ ہے مائیں اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کر یوٹیوب لگا کر انہیں گانے سناتی ہیں، یوٹیوب لگا کر انہیں ریم سناتی ہیں، یوٹیوب لگا کر انہیں جو بچوں کے چینلز ہوتے ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں۔ ارے وہ دکھانے سے بہتر ہے کہ آپ انہیں قرآن سناؤ، آپ انہیں حدیث سے سناؤ، آپ انہیں حضور کی نعتیں سناؤ، آپ انہیں آقا کی زندگی سناؤ۔ یہ نہیں سنایا جاتا۔ اور جس بچے کو بچپن سے ہی گود میں بٹھا کر آپ یوٹیوب دکھا رہے ہو، آپ اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کر آپ انہیں فیس بک دکھا رہے ہو، آپ بچوں کو گود میں بٹھا کر واٹس ایپ دکھا رہے ہو، ان کے ہاتھوں میں آپ نے فون دے دیا، اب آگے چل کر یہ بچہ کون سا غوث پاک کے نقش قدم پر چلے گا؟ جس عمر میں بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہونا ہے، اس عمر میں آج بچوں کے ہاتھ میں ہم نے اسمارٹ فون دے دیے، یہ کہہ کر کے کھانا نہیں کھاتے، یہ دکھائیں گے تو کھائیں گے۔ ارے پچھلے زمانے سے کیا یہی چلا رہا ہے؟ پچھلے زمانے بھی تو بچے تھے، کیا اس زمانے میں بھی والدین نے، ماؤں نے اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے یہ یوٹیوب کا یہ تمام چینل لگا کر دکھائے تھے، یہ دکھا کر کھلایا کرتے تھے؟ آج ہم نے اپنے گھریلو ماحول کو اتنا گندا کر دیا ہے، آج ہم نے خود اپنے ماحول کو بگاڑ دیا ہے، اور پھر بعد میں ہم شکایت کرتے ہیں کہ اولاد، بچے ماں باپ کی بات نہیں سنتے، بچے صحیح طریقے سے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ کہ کب نماز پڑھیں گے؟ کہ چھوٹی سی عمر میں آج بچے جب گالیاں دیتے ہیں تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں کہ آج میرے بیٹے نے یہ گالی دی ہے۔ جب بچے چھوٹی عمر میں جا کر کچھ گانے سن کر وہ گانے جب کہتے ہیں تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، آج میرے بیٹے نے یہ گانا گایا ہے۔ اگر اسکول کے فنکشن میں بچے نے ڈانس کر دیا تو شرم کی مارے ماں باپ کو سر جھکانے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ آج میرے بیٹے اور بیٹی نے آج اسکول کے فنکشن میں یہ ڈانس کیا ہے۔
ارے یہ بولنے کی بات ہے، یہ تو شرم کی بات ہے ہمارے لیے، یہ شرم کی بات ہے، ہم اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے ہمارے لیے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے ہی بچہ ہوش سنبھالتا اس کی زبان پر حضور کا نام آتا، اس کی زبان پر غوث پاک کا نام آتا، اس کی زبان پر خواجہ اجمیر کا نام آتا، اس کی زبان پر قرآن کی آیتیں آتی، اس کی زبان پر احادیث آتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن آج ہم نے جب یہ ساری چیزیں چھوڑ دی تو یہی وجہ ہے کہ آج معاشرہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا جو مدرسہ ہے، سب سے پہلا مدرسہ اولاد کے لیے ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ مدرسے میں بچہ 1 گھنٹہ جا کر آئے گا، 23 گھنٹے بچہ گھر میں رہے گا، ماں باپ کو دیکھے گا۔ اگر وہ جیسے رہیں گے بچے ویسے ہی بنتے جائیں گے، وہ جیسے رہیں گے ماں باپ جیسے رہیں گے بچے ویسے ہی بنتے جائیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام ابواہما یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اسلام لے کر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کو ماحول ملتا ہے، اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو بچہ یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ اگر نصرانی ہے بچہ نصرانی بن جاتا ہے، ماں باپ اگر کافر ہے بچہ کافر بن جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ آنکھ کھولتا ہے وہ مسلمان بن کر دنیا میں آتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، جب بچہ گھر میں پیدا ہو وہ مومن بن کر ایمان لے کر وہ نیک بن کر آتا ہے، لیکن اس کی بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ یہاں ماں باپ کو نہ نماز کی پڑھی ہوتی ہے، نہ ماں باپ کو اللہ رسول کی عزت کی پڑھی ہوتی ہے، ماں باپ کو نہ قرآن کی پڑھی ہوئی ہوتی ہے، ماں باپ تو اپنی دنیاوی زندگی میں ہوتے ہیں۔ اور بچہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، یہاں ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے اور باپ وہاں آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، نہ انہیں نماز کی فکر نہیں ہے، تو بچہ کہاں سے نمازی بنے گا؟ جب ماں باپ ہی بے نمازی ہو تو بچہ کہاں سے نمازی بنے گا؟ جب ماں باپ کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا ہو بچے کہاں سے قرآن پڑھنا سیکھیں گے؟ جب ماں باپ کو خود دین کی تعلیم نہیں ہو تو بچوں میں کہاں سے دینی تعلیم آئے گی؟ جب ماں باپ کو خود پتہ نہیں ہو کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، نبی کی زندگی کیا ہے اور نبی نے کیا بچپن کیسا گزرا، جب والدین کو معلوم نہیں تو اولاد کو کیا معلوم ہوگا؟ جب والدین کے سینوں میں 5 کلمے نہ ہو، ماں باپ کو 5 کلمے یاد نہ ہو تو بچوں کو کہاں سے 5 کلمے یاد آئیں گے؟ ماں باپ کو 2 حدیثیں یاد نہ ہو تو بچوں کو کہاں سے حدیثیں آئیں گی؟ ماں باپ کو 5 سورے یاد نہ ہو تو بچوں کو سورے کہاں سے یاد آئیں گے؟ جب ماں باپ ہی خود جاہل ہو تو بچے تو جاہل ہوں گے ہی، اور سامنے جو زندگی گزرے گی ساری زندگی ایسی جہالت میں گزر جائے گی۔ تو آج اس دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے بے حیائی کا فتنہ، بے شرمی کا فتنہ، سوشل میڈیا کا فتنہ، اسی دور میں جب اتنی بے حیائی ہے، آنے والا جو دور ہوگا، آنے والی جو نسل ہوگی، اس نسل کے وقت میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی، کتنی بے حیائی عام ہو جائے گی، کتنی بے شرمی عام ہو جائے گی۔ اس وقت میں جب اسی دور میں ایمان کی حفاظت کرنا اتنا مشکل ہے تو اس دور میں ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب اسی دور میں عبادت اور نماز کی پابندی اتنی مشکل ہو رہی ہے، آنے والے دور میں، آنے والے وقت میں جو اگلا جو نسل ہوگی، اگلی نسلوں کے لیے ایمان کی حفاظت کرنا، نماز کی پابندی کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ آپ اپنی اولاد میں سب سے پہلے دینی تعلیم پیدا کرو، اولاد کو سب سے پہلے دینی تعلیم پیدا کرو۔ ہوش سنبھالتے ہی ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو، ہوش سنبھالتے ان کے ہاتھ میں حدیث دے دو، ہوش سنبھالتے ہی ان کے ہاتھ میں اللہ رسول کی باتوں والی کتابیں انہیں دے دو۔ اردو پڑھاؤ، سب سے پہلے اردو پڑھاؤ، عربی پڑھاؤ، ساری کتابیں، دینی کتابیں ساری اردو میں ہیں۔ جب تک اردو نہیں پڑھیں گے انہیں کیا معلوم ہوگا؟ اردو پر توجہ دو۔ تو پہلے سے ہی دینی تعلیم، دینی ماحول میں بچوں کو ڈھالو۔ جیسی اذان ہو جائے بچوں کو ساتھ آپ لے لو اور فوراً اپنے ساتھ لے کر مصلی بچھا کر نماز پڑھنا گھر میں شروع کر دو، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اذان سنتے ہی سارے کام چھوڑ کر ہمیں مصلی پر کھڑے ہونا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے گھر کو دینی ماحول میں نہیں ڈھالیں گے، دینی تعلیم اپنے گھر میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہماری آنے والی نسلیں بچ نہیں سکتی۔ ہمارے آنے والی نسلوں میں ایمان اسی وقت میں پیدا ہوگا جب ہم انہیں دینی تعلیم سکھائیں گے، انہیں دین کی طرف لائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد 3 چیزوں کا ثواب ہمیشہ رہتا ہے۔ 3 چیزیں
ہمیشہ اگر زندگی میں وہ کر مر گیا، خبر میں جانے کے بعد 3 چیزوں کا ثواب اسے قیامت تک ملتا ہے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا کہ صدقہ جاریہ، اس بندے نے اپنی زندگی میں کہیں پر پانی کا انتظام نہیں تھا، کنواں کھدوا دیا، کہیں پر بور ویل لگا دیا، کہیں سائے کا انتظام چاہیے تھا، مسافر خانہ بنا دیا، سائے کا انتظام کر دیا۔ جتنے لوگ اس سائے میں بیٹھیں گے، جتنے لوگ اس بور ویل سے پانی پیتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ قبر میں اس کو قیامت تک ثواب عطا کرتے رہے گا۔ پہلا یہ کام ہے۔ اور دوسرا کام حضور نے فرمایا کہ اس بندے نے اگر اپنا علم، جتنا اس کو علم یاد تھا، جتنے معلومات تھے دین کی معلومات، دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو علم دیا، دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھایا، دوسروں کو حدیث کی باتیں سکھائی، دوسروں کو نماز روزے کا طریقہ سکھایا، علم لوگوں کو سکھایا، اس کے سکھانے پر جتنے لوگ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس سکھانے والے کو قبر میں ثواب عطا کرے گا۔ جتنے لوگ اس کے علم سے سیکھ کر نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، دین پر عمل کریں گے، وہ سارا ثواب اللہ اس عمل کرنے والے کو بھی دے گا اور دین کی تعلیم سکھانے والے کو بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو نیک بنا کر جاؤ۔ اولاد کو اگر نیک بنا کر جاؤ گے، وہ اولاد اپنی زندگی میں جتنی نمازیں عبادتیں پڑھیں گی، اللہ تعالیٰ وہ ساری نمازیں اور عبادتوں کا ثواب اولاد کو بھی عطا کرے گا، اور نیک بنا کر دنیا سے رخصت ہونے والے ماں باپ کو بھی قبر میں اس کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ اپنے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے نمازی نیک بنا کر دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ وہ جب تک دین پر قائم رہیں گے، ان کی عبادتوں کا ثواب اللہ انہیں بھی عطا کرے گا اور والدین کو بھی قبر میں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی اولاد کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم تمام کو اس دنیا کی بے حیائی اور بے شرمی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے، جان و مال کی حفاظت فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ مولا ظالمین کے ظلم سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہم تمام کو اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، دین اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے۔ مولا ہم تمام کے نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہم تمام کو اپنے والدین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا نوجوانوں کو مسجدوں کے قریب فرما دے، نوجوانوں کو مولا نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اے مالک و مولا، ہم تمام کی زندگیوں میں جو بھی گناہ ہوئے ہوں مولا ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما دے، ہماری مغفرت و بخشش فرما دے۔ الہ العالمین، موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ مولا ہم تمام کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما، عذاب قیامت سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ ہم تمام کی زندگیوں میں دینداری عطا فرما، گھروں میں دینداری عطا فرما۔ خواتین اسلام کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خواتین اسلام کو مولا دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کی دعاؤں کو مولا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ مولا ہم تمام کو رزق حلال عطا فرما، ہم تمام کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، ہم تمام کے رزق میں ترقی عطا فرما، حرام رزق سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ باری تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔